آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنا کوئی گھر مجھے دے دے علی کے لیے، میں اسے اپنی بیٹی فاطمہ رخصت کر کے دینا چاہتا ہوں، لیکن علی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کوئی ہے جو گھر دے دے؟ یہ بات کرنے والا آسانی سے کر دیتا ہے، سننے والے سن لیتے ہیں، دو چار آنسو بہا دیتے ہیں، لیکن کبھی اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھو، معمولی مطالبہ نہیں ہے، کوئی اپنا گھر ہے جو علی کو دے۔ حارثہ بن نعمان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول میرے دو گھر ہیں، ایک یہ مسجد نبوی کے قریب میں ہے، ایک عوالی میں ہے، وہ گھر میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ حارثہ اگر تم وہ گھر رکھ لو، یہ قریب والا مجھے دے دو میری بیٹی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میں فاطمہ کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اس کے لیے دور جانا پڑتا ہے، تو یہ قریب کا مکان اگر تم دے دو تو سبحان اللہ، یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ آج اللہ کے گھر مسجد کو اگر ضرورت پڑتی ہے ایک بالشت جگہ کی، کوئی ہے جو دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے گھر کے لیے ایک بالشت جگہ کی قیمتاً پیسے دیتے نہیں۔ ہم تو ان حالات سے روز سب شب و روز گزر رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ایمان ایسا ہوتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول جب سے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے ہاتھ پہ ایمان کی بیعت کی ہے، سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، وہ گھر بھی آپ کا ہے، یہ گھر بھی آپ کا ہے، جو دیں جیسے دیں میں نے دونوں دے دیے۔ اب سوچو حارثہ کدھر گئے ہوں گے؟ دو ہی تو گھر تھے۔ حضور کی مرضیات کو، آپ کی پسند کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ صرف اس خواہش پر کہ بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، قریب کا گھر دے دو، دے دیا۔ اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھا کہ حضور کی چاہت اور پسند کس چیز میں ہے، اس چیز سے روکا جائے۔ آپ نے سنا ہے بیر روما جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کے وقف کیا تھا، یہ یہودی کی ملکیت تھا، اور میٹھے پانی کا ایک کنواں، وہ منہ مانگی قیمت وصول کرتا تھا، اس کے پیچھے اس کے ساتھ وہ یہودی منافق کھڑے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ پیغمبر محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان پہ زندگی تنگ کر دو، مہنگا کر کے بیچو انہیں، جہاں پانی مفت دینا چاہیے زیادہ قیمتی دو تاکہ یہ تنگ ہو جائیں، پیاس سے یہ تنگ آ کر مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ یا اللہ، ایسے لوگ بھی تھے، اور اللہ نے وہیں پہ ایسے لوگ پیدا کیے کہ جتنی قیمت بولتے ہو قیمت بتاؤ، اور میں اپنے لیے نہیں خریدنا چاہتا کہ میں یہ سودا کر کے مسلمانوں پہ اور تنگی کروں گا، میں ہر شخص کے لیے اس کو وقف کر دوں گا۔ دنیا سے وہ یہودی بھی چلا گیا، اس کو مشورہ دینے والے منافق بھی چلے گئے، نہ وہ کنواں ساتھ لے کے گئے، نہ اس کا پانی ساتھ لے کے گئے، نہ انہیں ساری زندگی اس دنیا پہ رہنا نصیب ہوا۔ حضرت عثمان بھی چلے گئے۔ مجھے بتائیے کہ کس نے سودا بہتر کیا؟ تبھی تو قرآن نے ان کے متعلق کہا تھا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان پہ لعنت کی گئی ہے، ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا غضب ہے، جہاں انہیں پکڑو وہیں پہ قتل کر دو ان کو۔ اللہ اکبر۔ چوتھا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی حرمت کا، آپ کی ناموس کا، آپ کی عزت کا دفاع کیا جائے۔ یہ دفاع میدان جہاد میں ہے تب بھی، احد کے میدان میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں یہ تلوار ہے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ کہتے ہیں میں کروں گا، اور حق ادا کیا، اور ایسا کیا جب شہید ہوئے تو سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک عضو بھی ایسا نہیں جو زخم سے خالی ہو۔ دفاع کیا ہے، ابو طلحہ نے کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ یوں پھیلا کے ڈھال بن گئے ہیں، جس طرف سے کوئی تیر پڑتا ہے 80 زخم، بعض احادیث کی کتب میں 45 اور 35 کا ذکر ہے، جسم کے اندر تیروں کے زخم موجود ہیں، اور حضرت کھڑے ہیں، ایک ہاتھ دائمی طور پر شل ہو گیا ساری زندگی کے لیے۔ آپ نے لقب دیا طلحۃ الخیر، یہ طلحہ خیر ہے، اس میں اللہ نے خیر کی صلاحیت رکھ دی ہے، بلکہ فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ زمین پہ چلتے ہوئے شہید کو دیکھنا چاہے، وہ اس طلحہ کو دیکھ لے، ابو طلحہ انصاری کو دیکھے۔ ایک یہودی کعب ابن اشرف حضور کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ نے اعلان فرمایا من لکعب ابن الاشرف، کون ہے جو اس کعب ابن اشرف کو لگام دے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں ہوں، گئے واصل جہنم کر کے آئے، صحیح بخاری میں ہے۔ ابو رافع یہودیوں کا تاجر امیر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اشعار میں آپ کی مذمت کرتا ہے، کون ہے جو اس سے ہمیں نجات دے؟ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کبھی پڑھیے تو اپنے اکابر کو، یہ نابینا صحابی ہیں، نابینا، جذبہ ہے حرمت رسول پہ جان دینے کا، اور جب وہاں پہنچے پوچھتے پوچھتے پہنچے ابو رافع کہاں ہے، اس کے پاس جا کے انتہائی محفوظ کمرے میں اس کے پاس گئے، آواز دی، رات کا اندھیرا ہے، جس سمت سے آواز آئی ہے بجلی کی طرح چمک کے تلوار گھونپتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی جس کو نظر نہ آتا ہو اتنی بڑی جرات کر سکتا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر، جہاں آپ کی ذات پہ ایمان لایا جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے، وہاں آپ کی حرمت کا دفاع کیا جائے، آپ کے دین کا دفاع کیا جائے، آپ کے پیغام، آپ کے مشن کا دفاع کیا جائے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے عملی طور پہ بتایا کہ دین کا دفاع یہ اتنا اہم ہے کہ میرے دندان شہید ہوتے تو ہو جائیں، مجھے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا جائے، مجھے ہجرت کرنا پڑتی ہے تو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اتنا قیمتی سرمایہ جس کی حفاظت اور حرمت کے لیے آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی چیز ہے، دے دو، اپنے اس دین کی حفاظت کرو۔ پانچواں حق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ذمے ہے وہ آپ کی تعظیم ہے، آپ کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے۔ آپ کے ادب کا مطلب، ایک آدمی مجھے جی جی کہتا ہے، میرے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن میرے گھر والوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ میری عزت کر رہا ہے؟ میری اولاد کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو میرے دوست ہیں، جن سے مجھے محبت ہے، جنہیں مجھ سے محبت ہے، وہ ان سے نفرت رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اس دعوی محبت میں جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ تعظیم کیسی ہو؟ سورہ حجرات پڑھیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ اللہ کے مقابلے میں آگے بڑھو، نہ اس کے پیغمبر سے آگے بڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ پیغمبر سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟
اگر دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی پھونک پھونک کے قدم اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ایک حکم کو مستحب قرار دیا، تم اس سے آگے بڑھ کر فرض کا درجہ دے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو نفل بتایا اور آپ اس کو فرض اور واجب بنا رہے ہو، تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ادب، احترام، تعظیم کا سبق دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب پیغمبر بات کریں تو تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنو تمیم کا وفد آیا، انہیں امیر کی ضرورت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو امیر جو دے رہے ہیں قعقاع ابن معبد دے دیں، قعقاع بن معبد کو ان کا امیر بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی نہیں، اقرع بن حابس کو دے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شکایت کی حضرت عمر سے، فرمایا تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو، میں نے رائے دی، مشورہ دیا کہ قعقاع کو امیر بنایا جائے، تم نے کہا نہیں اقرع کو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ کی بات تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی پیغمبر کی آواز سے، یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضور کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے شہر کا ادب کیا جائے، آپ کی مسجد کا ادب کیا جائے۔ سبحان اللہ، جنہیں علم ہوتا ہے، حقیقت میں ادراک ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات پہ خود غور کیا، بار بار غور کیا کہ مسجد حرام کے اندر بیت اللہ میں جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے بہت بہترین قسم کا ہے اور دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ اور جو حضرات وہاں گئے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کا جو سسٹم ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو تو مسجد نبوی کا سسٹم اس کے برابر کا نہیں ہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ تو ایک اپنا تخمینہ ہوتا ہے، اپنا خیال ہوتا ہے، نہیں میں نے اس کو دیکھا، کوشش کی کہ ایسا پتہ چلے یہ ہے کیا، اور میں نے یہاں تک غور کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف سپیکر کا رخ نہیں ہے، باہر موجود ہے، ہر طرف ہے، یہاں نہیں۔ ادب بتایا گیا کہ یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں آواز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہو۔ حرم میں یہ بات نہیں ہے، مسجد حرام کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ادب کا خیال رکھا گیا۔ میں تو حیران ہوا، حضرت مکی صاحب سے میں نے خود سنا، ابھی مجھے یاد آیا تو عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ تو ادھر بیٹھ کے آرام کے ساتھ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی وقت گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، کوئی روک تھام تو ہے نہیں، کوئی ضابطہ تو ہے نہیں، جس کی سمجھ میں جو آگے کہہ سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ سعودی عرب اور عرب کے علماء کو اور وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کی حکومتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ ایک الگ معاملہ ہے اللہ اور ان کے بیچ کا۔ مسجد نبوی کی نئی توسیع میں مکی صاحب فرماتے ہیں میں خود موجود تھا، دنیا کے علماء آئے ہوئے تھے اور شاہ فہد نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، تو جو انجینئرز تھے انہوں نے مسجد نبوی کے لیے جو جنریٹر ہیں بڑے، وہ مسجد نبوی کے قریب رکھے، وہاں ایک جگہ مختص کی کہ یہ جنریٹر یہاں سے، تاکہ بجلی میں تعطل کبھی نہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنریٹر جتنے تھے وہ پیٹرولیم پہ چلنے والے تھے۔ شاہ فہد اس بات کو سننے کے بعد اللہ کی قسم دل سے دعا نکلتی اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ اس پہ غور کیجئے،
وہ جب اس نے وزٹ کیا دیکھا کہ یہ جنریٹر یہاں حرم کی حدود میں کیوں ہے، کہا جی اس لیے کہ قریب ہوں گے، خرچ کم پڑے گا، زیادہ لمبی تار نہیں لگانے پہ۔ کہا نہیں، اس میں چونکہ پیٹرول پڑے گا، پیٹرولیم کی اسمیل اور بو آئے گی، اور میرے پیغمبر کے شہر کے حرم کا علاقہ اور وہاں پیٹرولیم کی ایسی بو ہو، نہیں، اس کو دور لے جاؤ، جتنا خرچ آتا ہے گورنمنٹ ادا کرے گی، لیکن مسجد نبوی کے قریب کی حدود میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعظیم نصیب فرمائے جو حقیقی تعظیم ہو۔ میں کسی کے متعلق نہیں کہتا، میں یہ بھی کہتا ہوں آپ میں سے ہر شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا جذبہ رکھتا ہوگا، یقیناً رکھتا ہوگا، آپ کا حق ہے اپنی امت کے اوپر، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کی طرف مسلمانوں کے سفیر بن کے گئے ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کے جو آئے ہیں وہ عروہ بن مسعود الثقفی ہیں۔ واپس جب گئے ہیں تو انہوں نے جو منظر کشی کی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں جب گئے واپس پوچھا کہ کیسے، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کسرا کے لوگ بھی دیکھے، ایران کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا، روم کے بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی گیا، اور میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، شعراء کی مجالس دیکھی، عمراء کی مجالس دیکھی، تعظیم دیکھی بادشاہوں کی، وزراء کی، لیکن اللہ کی قسم جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھی کرتے ہیں، یہ تعظیم کا منظر میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ کیا تعظیم کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کی کہ ان کی تعظیم کا حال یہ ہے کہ ان کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بات کہتا ہے اس کی تعمیل میں وہ تاخیر نہیں کرتے، فوراً عمل کرتے۔ دوسرا منظر میری آنکھوں نے دیکھا، آپ نے وضو کیا، آپ کے وضو کے پانی کے اوپر جھپٹ پڑے، ایک قطرہ زمین پہ نہ گرے۔ اور تیسری بات، جب ان کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہ سارے ایسے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جائیں تو انہیں بھی حرکت محسوس نہیں ہوگی کہ گھبراہٹ کے ساتھ اڑ جائیں۔ ایسی بات سنتے ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضور کی تعظیم، آج آپ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے آپ جو دین لے کر آئے اس دین کو ہم عظیم سمجھیں، اس دین سے متعلق جتنے بھی رشتے اور جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ہم عظیم سمجھیں۔ وہ پیغمبر کی دین کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، ایک عام آدمی، ایک جاہل آدمی جس کے پاس کچھ سمجھ نہیں، اللہ نے اسے اگر دین کی سمجھ دے دی، کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گیا، کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ گیا، کسی کے قرآن کے درس میں بیٹھ گیا، کوئی دعوت والوں کے ساتھ تبلیغ میں چلا گیا، اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ اس نے نماز شروع کر دی، اس کے اخلاق ٹھیک ہو گئے، کافی ہے۔ اس کے لیے نہیں، میرے لیے کافی ہے کہ میں اسے ایک اچھا انسان سمجھنا شروع کر دوں۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی تو پیغمبر کے دین والی آئی ہے، تھوڑی آئی ہے لیکن آئی تو ہے۔ مجھے اس سے وہ توقع نہیں رکھنی چاہیے جو صحابہ کرام کی ہے۔ اب زمانے کو بھی تو دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں دوربین لے کے، خوردبین لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ علماء کی اور ایسے لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، اور ذرا سی غلطی کو وہاں دیکھا مولوی صاحب ایسا۔ میں تو کہتا ہوں بیچارہ مولوی صاحب اور اس طرح کا آدمی تو غلطی کیا، وہ تو اگر کسی اچھی گاڑی میں کسی کے ساتھ سفر کرے تو ہاں، خود تو لوگوں کو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود دیکھو گاڑیوں میں گھوم رہے۔
سمجھ آئی نہیں؟ کیا خیال ہے اگر ورثۂ انبیاء کے متعلق یہ جذبہ ہے، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فرضی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر اسی مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو سادگی کی تعلیم مولوی صاحب نے اپنی طرف سے تو نہیں دی، حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات بتائیں، ان کے اوپر بھی کہو نا کہ جی آپ پیدل جائیں، یہی جذبہ ہوگا نا ہمارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے نا قرب قیامت میں، ایسے لوگوں کا مشورہ ان کے لیے یہی ہوگا کہ آپ کو تو سادہ رہنا چاہیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔